ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر سے پھسل کر گر پڑا۔ درد کی وجہ سے اس کی زبان سے تیز آواز نکلی، آہ۔ جب لڑکے کو آہ کی آواز پہاڑوں کی چوٹیوں سے آتی ہوئی سنائی دی تو وہ بہت حیران اور متجسس ہوا۔ اس نے چلا کر کہا، تم کون ہو؟ پہاڑوں کی چوٹیوں سے آواز آئی، تم کون ہو؟ وہ چیخا، تم بزدل ہو۔ جواب آیا، تم بزدل ہو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹے غور سے سنو۔ وہ پھر یوں لب کشا ہوا، تم اچھے ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے آواز آئی، تم اچھے ہو۔ اس کے باپ نے کہا، تم شاندار ہو۔ جواب آیا، تم شاندار ہو۔ لڑکا یہ سب کچھ سن رہا تھا مگر بہت حیران تھا، کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ باپ نے اسے بتایا، لوگ اسے باز گشت یعنی ایکو کہتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ زندگی ہے۔ زندگی تمہیں وہی کچھ دیتی ہے جو تم اسے دیتے ہو۔ گویا زندگی تمہارے ہر عمل کا آئینہ ہے۔ اگر تم زیادہ عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو زیادہ عزت دینا شروع کر دو۔ اگر تم زیادہ رسپیکٹ چاہتے ہو تو دوسروں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دو۔ اگر تم زیادہ ویلیو چاہتے ہو تو دوسروں کو ویلیو دینا سیکھو۔ اگر تم زیادہ کیئر چاہتے ہو تو دوسروں کی کیئر کرنا شروع کر دو۔ اگر تم زیادہ دوستی چاہتے ہو، زیادہ محبت چاہتے ہو، زیادہ رسپیکٹ چاہتے ہو، زیادہ قدر چاہتے ہو تو دوسروں کو یہی چیزیں دینا شروع کر دیجئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کر بھلا ہو بھلا۔ جب تم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتے ہو، جب تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو اور اس اچھائی میں آپ کی یہ سوچ کر فرما ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، کل یہ بندہ میرے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، میں اس کے لیے تو کر ہی نہیں رہا، میں تو کر رہا ہوں اوپر والی ذات کے لیے۔ نہ میں کسی کو دکھانے کے لیے یہ اچھائی کرتا ہوں، نہ میں اس بندے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں، میں تو اوپر والی ذات کے لیے اچھائی کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ مجھے وہ دے گا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے میں ایک خاص بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں تو نالائق ہوں۔ جب وہ یہ اپنے آپ کو میسج دے رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نالائق ہوں تو آٹومیٹیکلی وہ نالائق ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آج سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نالائق ہوں، آپ نے اپنے دل و دماغ کو یہ میسج دینا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ناکارہ پیدا، اللہ نے تو ایک چھوٹا سا کنکر، ایک چھوٹا سا پتا، یہ بھی ناکارہ نہیں پیدا کیا، اور اتنا بڑا انسان جس کے اوپر یہ ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم کیسے ناکارہ ہو سکتے ہو؟ ہاں یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اپنی قدر نہ کرو، تم اپنی حیثیت کو نہ پہچانو اور اپنے آپ کو ناکارہ شمار کرتے رہو اور ناکارہ بن جاؤ، تو یہ تمہارا قصور ہے۔ اللہ نے تو آپ کو ناکارہ پیدا نہیں کیا، اللہ نے تو آپ کو نالائق پیدا نہیں کیا، اللہ نے تو آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کو پرکھیں، جانچیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس کے بعد اس پہ ورک کرنا شروع کر دیجئے تو ریزلٹس آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آنے لگ جائے۔ تو اس لیے فرسٹ آف آل آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یہ میسج دیں، مراقبہ کیجئے 10-15 منٹ نکال کے کہ اللہ نے مجھے بہت سو سے اچھا بنایا ہے اور بہت ساری ایسی فیسلٹیز، خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، اوروں کے پاس نہیں ہے۔ میں تو خوش قسمت انسان ہوں۔ آپ شکر بجا لائیے اور آگے بڑھیے، دیکھیے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے اچھے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ بھئی تم حسن ظن، اچھا گمان رکھو گے نا، تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ تمہارا گمان ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، بدگمان ہو رہے ہو، تمہاری سوچ ہی اتنی بڑی نہیں ہے، تمہارے خیالات و نظریات ہی اس منزل تک نہیں پہنچ رہے، تم سوچتے تمہارا یقین، امید یہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مقصد، گول، ٹارگٹ آف لائف ہے ہی کوئی نہیں، تمہیں کیا ملے گا؟